کہ زندہ رہے تو ہندوستان میں پھول ہے اور تو مر گئے تو قبرستان میں پھول ہے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ اہل سنت۔ تو وہابیوں کی قبروں پر صرف پھول ہے اور سنیوں کی قبروں پر پھول ہے، کیونکہ سنی عاشق رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ زوم پور زوم پھٹے تو نہیں توڑو بس بس ایسی ہے کہ دل میں تو عشق ہے اور ٹیبلوں پہ رکس خیر یہ رکس اور عشق دونوں چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ظہور نوری ازدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دل کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساماں مدد، قبلائی دی مدد، کعبہ و امام مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا۔ اعلیٰ حضرت نے عشق کا انتہا کر دیا۔ سکون بنائے رکھیں، اور ادھر سے آواز آ رہی ہے، بچیوں کی آواز آ رہی ہے، ادھر کوئی عورتیں بیٹھی ہے تو انہیں چپ کریں، اور انعام والا چکر ہے تو انعام والا جب وقت آئے گا ہم بلا لیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سنیوں کے رضا، عشق کا انتہا کر دیا۔ لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں گدھا نہیں، بہت سے لوگ سمجھ سکتا ہے، ایک بار پڑھا گیا تو ہوتا ہے یہ گدھا والی بات کیسی۔ ایک نعت پاک کا یہ دو شعر ہے، سجاد نظامی نے پڑھا ہے کہ مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. وہ کہتا روز کہتے ہیں مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال دے. یہ کون
कौन सी बात का गधा बना के डाल दे। तो हजरात समझने की बात है, بے شک गधा अलग है, गधा अलग है, कल्ब अलग है, कल्ब अलग है। एक कल्ब से कुत्ता हो जाता है, या कल्ब से दिल को कहते हैं। بے شک हमें समझने की जरूरत है हजरात, इसलिए ध्यान से सुनना होगा। तकरीरों में जाएं तो ध्यान से सुना करें, क्या लफ्ज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हम इधर उधर सर घुमाते रहे, खुजली करते रहे तो फिर गधा की जगह गधा ही सुनाई देगा, फिर उल्टा ही लेके चले जाएंगे। हजरात आला हजरत अजीमुल मरकज, गधा का मतलब होता है सवाली, भिखारी। بے شک गधा का मतलब एक होता है गधा, एक होता है गधा। गधा का मतलब होता है भिखारी, और गधा का मतलब होता है वो जानवर जो सवारी के काम में आता है। तो आला हजरत फरमाते हैं, मैं गधा तू बादशाह, मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गधा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूरे दिन दोना तेरा दे डाल सस्ता नूर का। سبحان اللہ नूरे दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। سبحان اللہ आज भी सैयदों को मोहब्बत की निगाहों से देखना होगा। سبحان اللہ सैयदों को मोहब्बत की निगाहों से देखना होगा, चाहे नफरत की निगाहों से देखिए, मगर चेहरा बता देता है ये आले रसूल है। चेहरा बता देता है ये आले रसूल है। हजरात इतनी नस्लें, कई नस्लें गुजर गई है, मगर आज भी सैयद का चेहरा देखते हैं तो मैं कभी कभी अभी डीसा से 2 सैयद साहब आए थे, नाम तो मैं भूल गया हूँ। डीसा से 2 सैयद साहब आए थे, भोले पीर बाबा की दरगाह पर प्रोग्राम था। एक सैयद साहब, एक तो मोहम्मद अली साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, और उनके साथ में थे। हजरात उनका चेहरा मैं गौर से देखता था और सोचता था, जब उनकी खूबसूरती को देखा, उनके चेहरे को देखा और उनकी जुल्फों को देखा, तो मैं सोचता रह गया, जब ये इतनी खूबसूरत है तो सैयदना हजरत अली अकबर कितने खूबसूरत, سبحان اللہ वो कितने खूबसूरत है। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन कितने खूबसूरत है। तभी आला हजरत इश्क में डूब कर कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। سبحان اللہ आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके मुताबिक कुछ गुफ्तगू करने से पहले आइए सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार, बेकसों के कस बेबसों के बस, डूबतों को तैराने वाले, रोतों को हंसाने वाले, चांद के टुकड़े करने वाले, सूरज को लौटाने वाले, दरख्तों को अपने इशारों से बुलाने वाले, जानवरों से कलाम करने वाले, उंगलियों से पानी के चश्मे निकालने वाले, अपना दश्त अक़दस चेहरे पर लगाकर खूबसूरत बनाने वाले, और मिलकर कह दीजिए जमीन पर चलने वाले और अर्श आज़म पर भी चलने वाले, प्यारे प्यारे मीठे मीठे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सच्चे गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन काइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। आइए नाते पाक की चंद अशार आपकी नस करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मोह क्या देखे, कौन
میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا آسماں گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا آسماں گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے زندگی جو زندگی ہے کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا مدینے جیسا مدینے جیسا ہے فخر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں پہ لہدے نبی بنی ہے اور حساب کا دن کٹھن تو ہوگا مگر ہمیں ان کا صلہ ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ حساب کا دن کٹھن تو ہوگا مگر ہمیں ان کا صلہ ہے وہ آ ہی جائیں گے بخشوانے شفاعت ان کو عطا ہوئی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سنا دو نعت شریف تو ایک بار سبحان اللہ کہیے آپ لوگ ہاں ہوں بولتے نہیں ہیں نا تو اسی لیے میں سوچتا ہوں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سبحان اللہ ہم سنی ہے سنی تو گرم ہی ہوتا ہے اب لوگ اپنے اندر گرمی پیدا کیجئے اور عشق رسول اللہ میں ڈوب پر اور نبی کی تعریف سنتا ہے عاشق جب نبی کی تعریف سنتا ہے تو وہ گرم ہو ہی جاتا ہے سبحان اللہ حضرات اور ہونا بھی چاہیے نبی کا ہی صدقہ ہے آج جو کچھ بھی ہے نبی کا صدقہ ہے یہ زمین یہ آسمان یہ ستارے یہ چاند سورج زندگی بندگی ہاتھ پیر سر بال جتنا جو کچھ ہے اولاد سب کچھ نبی کا صدقہ ہے سب کچھ نبی کا ہی صدقہ ہے تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے سبحان اللہ وہ مکہ تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے سبحان اللہ منہ میں جو زبان ہے یہ بھی تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ زمین و زمان سبحان اللہ تمہارے لیے مکی و مکہ تمہارے لیے چنی و چنا
تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے. حضرات جو کچھ بھی ہے نبی کا صدقہ ہے. اس نبی کا صدقہ جب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو حضرات کھانے کے بعد شکریہ کے طور پر کم سے کم سبحان اللہ تو کہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو طیبہ کی نسبت گوارا نہیں، 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 ہم کو ایسوں کی چاہت گوارا نہیں، ہم کو ایسوں کی چاہت گوارا نہیں، ہم کو ایسوں کی چاہت گوارا نہیں. اور یہ شعر عشق میں ڈوب کر ملاحظہ فرمائیں. میرے دل پر، ہم سب کے دل پر، میرے دل پر حکومت ہے سرکار کی. سبحان اللہ. میرے دل پر حکومت ہے سرکار کی، میرے دل پر حکومت ہے سرکار کی. اب کسی کی حکومت گوارا نہیں، اب کسی کی حکومت گوارا نہیں، اب کسی کی حکومت گوارا نہیں، اب کسی کی حکومت گوارا نہیں. اور میرے تاج، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا بھی احسان ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان والے کا بھی احسان ہے. میرے تاج شریعت کا اعلان ہے، میرے تاج شریعت کا اعلان ہے، میرے تاج شریعت کا اعلان ہے، میرے تاج شریعت کا اعلان ہے. نجدیوں کی امامت گوارا نہیں، نجدیوں کی امامت گوارا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. ہندوستان تو ہندوستان، اگر عربستان بھی پہنچ جاتے ہیں تو نجدیوں کے پیچھے نماز پڑھا نہیں کرتے. جب ہاشمی یہاں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہاں میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، نماز خراب کرنے تھوڑی آیا ہوں. حج کرنے کے لیے آیا ہوں، نماز خراب کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تو حضرات اگر ہم وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تبھی حضور اظہری میاں نے فرمایا، تاج الشریعہ جنہیں کہتے ہیں، حضور اظہری میاں فرماتے ہیں، ان کے متعلق فرماتے ہیں، میرے تاج شریعت کا اعلان ہے، میرے تاج شریعت کا اعلان ہے، میرے تاج شریعت کا اعلان ہے. نجدیوں کی امامت گوارا نہیں، نجدیوں کی امامت گوارا نہیں. نام ہی نام ہو، کام کچھ بھی نہ ہو. دنیا میں جو بھی کرو، دنیا میں جو بھی کام کرے دنیا والے کو دکھاوا کے لیے لاتا ہے. حضرات چاہے مسجد میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، کچھ بھی ہو،
غریب کی مدد ہو، مفلس کی مدد ہو، اندھے کی مدد ہو، کچھ بھی کریں دنیا کو دکھاوا کے لیے نہ کریں، بس نیت یہ ہو اللہ اور اس کی رسول راضی ہو جائے۔ جس نے یہ نیت کر لی اور اچھا کام کیا، اللہ اور اس کی رسول راضی ہو جائے، اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اس کی قبر بھی بہتر ہے، ان کا حشر بھی بہتر ہے۔ اور دکھاوا کے لیے کریں گے تو میرے آقا کے مشہور حدیث بارہا سنے ہیں، ایسے لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر وہ کہے گا مولا میں نے خوب دیا ہے، خوب دیا ہے، خوب دیا ہے، خوب سخاوت کی ہے۔ عالم کہے گا مولا میں نے علم خوب حاصل کیا، خوب پڑھایا ہے، خوب پڑھایا ہے۔ سخی کہے گا خوب دیا ہے، اور مجاہد کہے گا خوب تلواریں چلایا ہے۔ میرا رب فرمائے گا تم سب جھوٹے ہو، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے نام کے لیے کیا ہے، جو نام کے لیے کیا ہے نام ہو گیا، اب میری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے، فرشتے اٹھاؤ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ حضور کی مشہور حدیث ہے۔ اسی لیے کوئی بھی نیک کام کرے، چاہے مختصر ہو کم ہو، جیسے مدرسے کا کام شروع ہو گیا، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، بہت ہی انقریب آپ کے پاس ہمارے صدر ممبر وغیرہ پہنچیں گے، اور نہیں پہنچے ہیں تو اگر آپ کے پاس ہو گیا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کو راضی کرنے کے لیے دیا، اللہ اور اس کے رسول کی راضی کرنے کے لیے دینا ہے آپ کو۔ تو حضرات اگر آپ تک نہیں بھی پہنچے تو آپ خود بھی پہنچ سکتے ہیں، اگر 4 قدم چل کر آپ پہنچیں گے نا تو اس کو اور زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ بات آئی تو میں آپ کو بتا دیا حضرات۔ اسی لیے حضرات اللہ اور اس کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کی رضا کے لیے کم ہی ہو، تھوڑا ہی ہو۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا بتا کر بات آگے بڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے مال جمع کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاد کے لیے مال جمع کیا، سب سے کہا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال لے کر آؤ۔ سب گئے، مال لے کر آیا، کوئی ڈھیر بھر لایا، کوئی 1 بوری کھجور لے کر آیا، کوئی 2 بوری لایا، کوئی 4 بوری لایا، کوئی 6 بوری لایا، اپنی اپنی ڈھیر لا کر لگا دیا، اپنا اپنا مال بارگاہ رسالت میں جمع کر دیا۔ مگر ایک غریب صحابی، غریب آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، کھاتا ہے، مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے، مگر جب سنا کہ میرے آقا نے رحمت للعالمین نے جہاد کے لیے مال طلب کیا، صبح گیا مزدوری پر، دن بھر مزدوری کیا، شام کو وہاں سے کھجور لیا، لینے کے بعد بارگاہ رسول اللہ میں پہنچا، یا رسول اللہ میں اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کر آیا، میرے آقا میرا مال قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول نے دن بھر کی مزدوری کو لیا، ان کھجور کی ڈھیر کے اوپر ڈال دیا اور اعلان کر دیا میرے آقا نے، اے میرے صحابیوں سنو، جتنا اس ڈھیر والے کو ثواب ملے گا اتنا میرے رب نے ایک دن کی مزدوری دینے والے کو ثواب عطا کیا۔ ایک دن کی مزدوری دینے والے کو ثواب عطا کیا۔ اسی لیے نیت بہتر ہونی چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے حضرات، اخلاص ہونی چاہیے۔ 1000 دیتے ہیں، دینے کی نیت ہی نہیں ہے، زبردستی ہمارے ممبر لوگ نکال کر لیتے ہیں، تو حضرات ثواب کہاں سے ملے گا؟ دل کھول کر دیجیے، جتنا بھی دیں دل کھول کر دیجیے ثواب کے لیے۔ نام ہی نام ہو، کام کچھ بھی نہ ہو، نام ہی نام ہو، کام کچھ بھی نہ ہو، نام ہی نام ہو، کام کچھ بھی نہ ہو، ایسی دنیا کی شہرت گوارا نہیں، ایسی دنیا ماں کے قدموں میں رکھا ہے رب نے جسے، ماں کے قدموں میں رکھا ہے رب نے جسے، ماں کے قدموں میں رکھا ہے رب نے جسے، ماں کے قدموں میں رکھا
گوارا نہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ کہیے۔ میرے آقا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے والدین کے چہروں کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیا، ایک نگاہ محبت کی ماں باپ کے چہرے پر ڈال دیتا ہے، رب قدیر ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مقبول قبول کیا ہوا حج، جس کا حج قبول ہو گیا ہو۔ صحابہ نے جب حدیث سنی تھی مچل گئے، ادب سے عرض کرتے ہیں آقا اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے تو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے گا تو رب قدیر اسے 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کھڑے ہوئے ادب سے عرض کرتے ہیں آقا اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھے تو، آقا اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھے تو، میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب اسے 3 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ادب سے کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو، سبحان اللہ کہیے، اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو، میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا تو میرا رب اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ نوجوان جن کی ماں باپ دونوں زندہ ہیں، جن کی زندہ نہیں ہے وہ قبرستان جائیں فاتحہ پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس سال میں 1 بار جائیں۔ حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں مرنے والے کی روح ہر جمعرات شب بارات مقدس دنوں میں اپنے گھر تک آتی ہے، گھر کے دروازے تک آتی ہے۔ اگر گھر والا ان کے نام خیر خواہی کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، فاتحہ لگاتا ہے، شیرنی کا انتظام کرتا ہے، انہیں یاد کرتا ہے تو وہ آنے والا دعائیں دیتا ہوا لوٹتا ہے۔ کچھ نہیں کرتا ہے تو وہ بد دعا دیتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ اسی لیے مرنے والے کے نام پر خیر خواہی کریں۔ ماں باپ زندہ ہے تو بڑی ہی مقدر والے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان جن کے دونوں اگر زندہ ہے وہ قسمت کے دھنی ہے، ایک ہے تو بھی قسمت کے دھنی ہے۔ ماں باپ مارنے کی چیز نہیں ہے، ماں باپ تکلیف دینے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کرو، اف تک نہیں کر سکتے، اگر وہ کہہ دے تو اف نہیں کر سکتے۔ جب اف تک نہیں کر سکتے ہیں وہ کتنا بدنصیب نوجوان ہے جو ماں کو دھکا دیا کرتا ہے، وہ کتنا بدنصیب نوجوان ہے جو اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا کرتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں یہ ماں باپ مارنے کی چیز نہیں ہے، یہ ماں باپ دھکا دینے کی چیز نہیں ہے، اس کی خدمت کر کے دنیا کے اندر جنت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اسی لیے شعر ملاحظہ فرمائیں، ماں کے قدموں میں رکھا ہے ربی نے جسے، ماں کے قدموں میں رکھا ہے ربی نے جسے، ماں کے قدموں میں رکھا ہے رب نے جسے، چھوڑنا چھوڑنا ایسی جنت گوارا نہیں، چھوڑنا ایسی جنت گوارا نہیں، چھوڑنا ایسی جنت گوارا نہیں، جس کو پاک نسبت گوارا نہیں۔ میرے دل پر حکومت ہے سرکار کی، میرے دل پر حکومت ہے سرکار کی، اب کسی کی حکومت گوارا نہیں، اب کسی کی حکومت گوارا نہیں۔
ایک مرتبہ درود شریف سنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. بارہا ہر سال میں ہر مہینہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سنتے چلے آتے ہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. نور سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد اللہ کا پاکیزہ کتاب قرآن مجید. جمعہ میں آپ اسرا سن چکے ہیں, کئی بار بیان کر چکا ہوں, لیکن جب محفل میرے آقا کی شان میں سجائی گئی ہے تو مختصر طور پر کچھ گفتگو کر کے آگے بڑھوں, کچھ باتیں آپ کو سنانے کی کوشش کروں. حضرات ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ آئے, اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, تو کوئی سوتا ہوا پیدا ہوتا ہے. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے, نہ ہی روتے ہوئے آئے نہ ہی سوتے ہوئے آئے. میرے آقا جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے حضرات, اور سر کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے. سر سجدے کے اندر, سر اقدس سجدے کے اندر ہے اور رب حبلی امتی کی صدائے بلند کر رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو نبی پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے قرب خاص میں رہ کر گنہگار امتی کو یاد کر رہے ہیں. پیدا ہوتے ہی جو گنہگار امتی کو یاد کر رہے ہیں. حضرات ہر میدان میں جو نبی آخر الزمان ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں. حضرات کتنی قسمت کے دھنی ہیں ہم لوگ کہ اس نبی کی امت میں رب قدیر نے ہم جیسے پاپیوں کو پیدا فرمایا. حضرات اللہ کا دن رات شکر ادا کرے کم ہے. بڑے بڑے انبیاء کرام, معجز انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. انہوں نے جب ہمارے نبی کی تعریف و توصیف کو سنا تو پکار اٹھے کہ کاش اس نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا. اس رب کا کتنا کرم ہے, رب قدیر نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. میرا نبی, میں نے بتایا کہ سید کا چہرہ آج بھی دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے, دل بول اٹھتا ہے. جب آج کا سید اتنا خوبصورت ہے, آج کا سید جب اتنا خوبصورت ہے تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے خوبصورت ہیں, کتنے خوبصورت ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. جب امام حسن امام حسین اتنی خوبصورت ہے تو بتاؤ نبیوں کے تاجدار کتنے خوبصورت ہیں. جب رحمت للعالمین اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئی, آپ کا دادا گود میں لیا, پوچھا آمینہ کیا ہوا ہے, کیا بات ہے. سیدہ آمینہ نے کہا کہ مبارک ہو آپ کا پوتا آیا ہے, آپ کا پوتا ہوا ہے. دکھایا جائے پوتا کو, گود میں دیا گیا. حضرات میرے آقا کے شان سے آئے یہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے. جب اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے, آسمان سے فرشتے تشریف لے کر آئے, میرے آقا کے چہرے کا دیدار کیا. راوی فرماتے ہیں, حضرت آمنہ فرماتی ہے, میرا لخت جگر جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا, ایک ریشمی کپڑے کے اندر لپیٹ کر جو ہے آسمان سے بادل آیا, آنے کے بعد میرے لخت جگر کو لے گیا, میرے لخت جگر کو لے گیا اور آواز آ رہی تھی پوری دنیا کا سیر کرا دی جائے, پوری دنیا دکھا دی جائے. پھر حضرت آمنہ بیان کرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا آیا اور میرے لخت جگر کو میری گودی میں جھوڑ کر گیا.
وہ رحمت للعالمین اس طرح سے تشریف لائی۔ حضرات جب دادا نے دیکھا کہ دکھایا جائے پوتا کیسا ہے تو دادا کی گود میں جب دیا گیا تو دادا دیکھ کر پکار اٹھے ہیں آمینہ بچہ کتنا حسین ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ آمینہ بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب سیدہ آمینہ نے دیکھا تو پکار اٹھی ہے لفظ جگر کتنا خوبصورت ہے۔ آپ کے دادا نے دیکھا تو پکار اٹھے بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ لے کر صبح ہی صبح حضرات خانہ کعبہ کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ بڑے بڑے رئیس لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ جب آپ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے انہوں نے کہا اے خانہ کعبہ کے متولی، اے سردار قریش، کیا لے کر جا رہے ہو چھپائے چھپائے؟ کیا ہے گودی کے اندر؟ کیا چھپا کر لے جا رہے ہو؟ دکھاؤ۔ کہاں پوتا ہوا ہے، اللہ کے مقدس گھر کے قریب لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں دکھاؤ تو صحیح پوتا کیسا ہوا ہے۔ ارے پوتا دکھاؤ تو صحیح۔ جب میرے آقا کے چہرے سے چادر کو ہٹایا گیا ہے، کپڑے کو ہٹایا جاتا تھا، جو رئیس دیکھا کرتا تھا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتے تھے، زبان پر یہی کلمہ ہوا کرتا تھا بچہ کتنا خوبصورت، بچہ کتنا خوبصورت ہے، یہی کہا کرتا تھا۔ آج تک میری نگاہوں میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرات اور آگے چلیے، جب ہمارے نبی کے دادا سرکار کو لیے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے، آپ خود بیان فرماتے ہیں میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم آگے بڑھ رہے تھے یا خانہ کعبہ ہمارے طرف بڑھ رہا تھا، اور خانہ کعبہ جھکتا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جھکتا جا رہا تھا۔ حضرات جب اس بات پر میرے اعلیٰ حضرت کی نظر گئی ہے، اٹھایا قلم، عشق پر لکھتے چلے گئے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضرات جب لے کر گئے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے نبی کے دادا نے دیکھا، یہی کہا میری نگاہوں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا ہے۔ ماں نے دیکھا تو وہی بول اٹھی میری نگاہوں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ پڑوسی کی عورتوں پڑوسیوں نے دیکھا، یہی پکار اٹھے ہیں ہماری نگاہوں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جب حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے آئی ہے، جب آپ کی نظر میرے آقا کے چہرے پر گئی ہے تو پکار اٹھتی ہے آمینہ کتنا حسین بچہ ہے۔ میری نگاہوں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جس نے بھی میرے آقا کے جلووں کو دیکھا، جس نے بھی میرے آقا کے چہروں کو دیکھا، جس نے بھی زلف انور کو دیکھا، میرے آقا کے چوتھا چہرے کو دیکھا، یہی پکار اٹھے میری نگاہوں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ میرے رب نے جبریل سے پوچھا جبریل تم نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، تم نے مغرب کو بھی دیکھا ہے، تم نے شمال کو بھی دیکھا ہے، تم نے جنوب کو بھی دیکھا ہے، تم نے زمین کو بھی دیکھا ہے، تم نے آسمان کو بھی دیکھا ہے، تم نے عرش اعظم کو بھی دیکھا ہے، لوح محفوظ کو بھی دیکھا ہے، سب کچھ تم نے ملاحظہ کیا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو ملاحظہ کیا ہے، ہر چیز کو تم نے ملاحظہ کیا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں جو بھی دیکھتا ہے یہی کہا کرتا ہے میری نگاہوں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے۔ اے جبریل تو بتا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت جبریل نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا پروردگار میری نگاہوں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، اتر دیکھا، دکھن دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، میری نگاہوں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ میرا رب فرماتا ہے اے جبریل تو دیکھ بھی کیسے سکتا ہے جبکہ میں نے اتنا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ جبریل تو دیکھ بھی کیسے سکتا ہے جبکہ میں نے اتنا حسین پیدا ہی نہیں کیا، اتنا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ رحمت للعالمین نبی آخر الزمان آج کے اس مقدس دن پیدا ہوئے،
بھور کے وقت تشریف لے کر آئے. بہت سے مفسرین نے اس پر تفسیر لکھا ہے، بہت سی باتیں لکھتے چلے گئے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں رات میں کیوں نہیں پیدا ہوا، کوئی کہہ رہے ہیں نبی دن میں کیوں نہیں آئے، کوئی کہہ رہے ہیں رات میں کیوں نہیں آئے. ایسے وقت میں آئے ہیں. حضرات میں کہتا ہوں میرے آقا بھور کے وقت آئے ہیں. میری رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، ایسے وقت میں آئے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دین افضل ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رات افضل ہے. میرے آقا جو ہے کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، سب کا دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں. اسی لیے ایسے وقت میں آئے ہیں. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. رات میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، بے مثال نبی بن کر تشریف لے کر آئے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی اپنے قبیلہ کے لیے آیا، کوئی اپنے قوم کے لیے آیا، کوئی اپنے علاقے کے لیے آیا، کوئی اپنے شہر کے لیے آیا، کوئی اپنے قصبہ کے لیے آیا، کوئی اپنے گاؤں کے لیے نبی بن کر آیا ہے. میرا نبی جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو گاؤں قصبہ کے لیے نہیں، شہر شہر ڈگر ڈگر کے لیے نہیں، نگر نگر چپا چپا کے لیے نہیں، بلکہ میرے نبی جب اس دنیا میں آ رہے ہیں تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین. رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے کل جہان کے لیے تمہیں رحمت للعالمین بنا. سبحان اللہ. میں نے ایک بات بتایا کہ قرب خاص میں رہ کر جب میرا رب کی عبادت کی جمعہ میں بتایا تھا، رب نے پوچھا، رب نے فرمایا میرے حبیب تم نے عبادت کا حق ادا کر دیا. کیا کہا؟ عبادت کا حق ادا کر دیا، مانگو کیا مانگتے ہو. میرے آقا نے فرمایا پروردگار تیرے بتانے سے ہی پتا چلا کہ ایک قوم کا سردار بنا کر بھیجے گا، نبی بنا کر بھیجے گا.